بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 178 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. اے ایمان والو، فرض کر دیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے سلسلے میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے یعنی قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے. والانثى بالانثى، مؤنث کو فیمیل کو خاتون کے بدلے. فمن عفی له من اخیہ شیء، جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی. یہاں بھائی سے مراد مقتول کے ورثاء ہیں. فاتباع بالمعروف، تو اچھے طریقے سے پھر پیروی کرنا ہے. واداء الیہ باحسان، اور ادائیگی کرنا ہے اس کی طرف اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. ورحمہ، اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں، قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معاشرتی اصول بیان کیا ہے کہ جس پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو کسی بھی معاشرے میں جرم کی سطح، خاص طور پر جو جرم قتل کی صورت میں ہوتا ہے، وہ بالکل زیرو پر آ جائے. اور وہ اصول ہے قصاص کا. قصاص کا معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، برابری کی بنیاد پر بدلہ لینا. اور عموماً یہ قصاص یہ بولا جاتا ہے تب جب کہ مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کے معاملات ہوں. وہ چھوٹی کوئی چیز ہو، کسی عضو کا توڑ دینا، ضائع کر دینا، جیسے اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، بدلے میں اس کی آنکھ کو بھی پھوڑا جائے گا. کسی نے دانت توڑ دیا تو قصاص یہ ہے کہ اس کا دانت ہی توڑا جائے گا. کسی نے کسی کا ہاتھ یا پاؤں توڑ دیا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں ہی توڑا جائے گا. کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو قتل ہی کیا جائے گا. یہ چیزیں اگر معاشرے میں لاگو کر دی جائیں تو پھر ظلم، سرکشی، طاقتور کا کمزور پر حاوی ہونا، ظلم کرنا، یہ سب دنوں میں ختم ہو جائے گا. خاص طور پر قتل کے سلسلے میں قاتل جتنی بھی بڑی ہستی ہو، جتنا بھی مالدار ہو، اس کا تعارف، تعلق، اسٹیٹس جتنا بھی بلند ہو، اور اس نے بے شک کسی حقیر سے حقیر، ادنا سے ادنا شخص کو قتل کیا ہو، مسلمان لیکن ہو، وہ جس کو قتل کیا گیا مقتول مسلمان ہو، تو یہ شخص بے شک کسی ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی ذاتی رنجش یا کچھ ایسا معاملہ ہے، تو اگر اس کو قتل کیا جائے اور ایسا ہی قانون ہو اور اسی پر عمل درآمد ہو تو چند دنوں میں ملک، معاشرہ وہ اس طرح کے ظلم اور اس طرح کی زیادتی سے پاک ہو جائے گا. یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو لوگ نافذ نہیں کر رہے. جب تک یہ چیزیں نافذ تھیں تب تک اسلام بھی بلند تھا اور مسلمانوں کے معاشرے بھی محفوظ تھے. ابھی ہر آئے دن ہم یہ سنتے رہتے ہیں طاقتور نے کمزور کو قتل کر دیا اور پھر کچھ نہیں ہوا. عدالت، کچھ تاریخیں، اور پھر ان کو بری کر دیا جاتا ہے. کتنے معاملات ہمارے ہاں ایسے ہوئے
راہ چلتے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں کتنا ظلم اور کس قدر زیادہ زیادتی کا معاملہ ہوتا رہا پچھلے سالوں میں۔ اب کچھ کم ہے الحمدللہ، لیکن بوری بند لاشوں کا ملنا، لوگوں کو راہ چلتے قتل کر دینا، ایک خوف اور ایک وہ تشدد کی علامت بن چکا تھا کراچی ہمارا۔ اسی طرح ہر جگہ پر ایسے ہی کتنے کیسز ہیں ابھی تک چل رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں بڑے بازار میں 2 نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح وہ گاڑی والا حادثہ، اس میں ان پر شک کی بنیاد پر ان کو شوٹ کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اگر ان کا بدلہ نہ لیا جائے تو پھر معاشرے میں یا ظلم پیدا ہوگا یا انارکی پھیلے گی۔ ظلم یہ ہے کہ پھر طاقتور مضبوط کو قتل کرتے رہیں گے، اور انارکی یہ ہے کہ جب یہ کمزور لوگ اٹھیں گے تو پھر وہ طاقتوروں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان میں جو بے گناہ لوگ ہوں گے ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ یہ انارکی ہے۔ یہ کب پھیلے گی؟ جب قصاص اور حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بدلہ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی شدت کے ساتھ لاگو کیا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کتنی امپورٹنس دی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک خاتون، بڑا قبیلہ ہے یہ، ان کی خاتون سے چوری ہو گئی۔ مسلمان تھی، وہ صحابیہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ غلطی، چونکہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چوری ثابت ہو گئی، چوری اتنی مالیت کی تھی کہ اس پر ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم سنا دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ تو وہ قبیلے والے بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری اگر کسی ایک خاتون کا ہاتھ کاٹا گیا تو پورے قبیلے کی بدنامی ہے۔ ویسا عام طور پر ہوتا ہے، ایک کسی فرد کے جرم یا اس کی زیادتی، اس سے پھر پورا گھر اور خاندان بدنام ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے بڑے پشیمان ہوئے۔ انہوں نے کبھی بھی سفارش تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ اس دور میں ہوتا تھا، عام عمومی بات ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا؟ پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس معاملے میں بات کر سکتے ہیں وہ ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں، آپ کے پوتے کی طرح ہیں، کیونکہ زید رضی اللہ عنہ اسامہ کے والد محترم، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو کہا کہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ ان سے کہا، وہ نوجوان تھے، ابھی بچے تھے، 15 سال یا شاید اس کے قریب ان کی عمر تھی۔ تو وہ ان کی باتوں کو سن کر یقیناً نرم پڑ گئے ہوں گے، پسیج گئے ہوں گے کہ واقعی بات تو یہ ہے۔ اب جب وہ خاتون معافی مانگ رہی ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ ان کو اتنا معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کی درخواست کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غصے میں آ گئے، شدید، اور پھر آپ نے باقاعدہ لوگوں کو یہ سنایا، اعلان لوگوں میں کیا، اور کہا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تو ہلاک ہوئے۔ اگر کوئی بڑا شخص کوئی جرم کرتا اس کے لیے تو راہیں نکال دی جاتی، بڑا کوئی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، معاف کر دیا جاتا، چھوٹا کوئی چوری کرتا تو اس پر حد لگا دی جاتی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، یا جو سزا مقرر تھی وہ دے دی جاتی۔ تو معاشرے اسی طرح، پہلی قومیں تباہ اسی طرح ہوئی، اور آج بھی دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ تباہ کیوں ہے۔ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کا چور پکڑا جاتا ہے، اور اربوں کے چور مزے کر رہے ہیں، پکڑے نہیں جاتے۔ پکڑے بھی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر آگے پیچھے جیل میں ادھر ادھر کر کے بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموں کی بربادی، سابقہ قومیں برباد ہی اس وجہ سے۔ پھر آپ نے وہ جملہ کہا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور وہ سونے کے پانی کے لکھنے سے کے لائق ہے، اگرچہ
ہر لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی قیمتی اور بہترین اور اعلیٰ ہے، لیکن یہ بات تو دلوں میں نقش ہو جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا لو كانت فاطمۃ بنت محمد سرقت، اللہ کی قسم اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ انصاف ہے، یہ قصاص ہے۔ بے شک لوگ بھی آ کے کہتے کہ نہیں ہے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی ہم سفارش کرتے ہیں، آپ بھی قبول نہ کرتے۔ آپ نے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر، قسم کے بغیر بھی آپ صادق اور امین ہیں، کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی ہاتھ کاٹتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں۔ اللہ نے خود سزا مقرر کی۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے انسانوں کا؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی شفقت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ حدود خود مقرر کی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ کرو گے، یہ ہوگا تو یہ کرو گے، قصاص۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا۔ یہاں کس قصاص کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ فی القتل، مقتولوں کے سلسلے میں۔ جو مقتول ہے اس کا قصاص تم پر فرض ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، مؤنث کو مؤنث کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس سے یہ ظاہری طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے جو کہ درست نہیں ہے کہ مؤنث کو مؤنث کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مؤنث کسی مذکر کو، ایک خاتون کسی مرد کو قتل کرتی ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ویسے ظاہری طور پر یہ لگتا ہے جیسے یہ کہا گیا کہ مؤنث مؤنث کے بدلے میں، خاتون خاتون کے بدلے میں قتل کی جائے گی۔ اسی طرح آزاد کو آزاد کے بدلے میں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے ظاہری طور پر کہ اگر کوئی مرد مرد کو قتل کرے تو مرد کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی مرد خاتون کو قتل کرے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو پھر یہ الانثی بالانثی کا معنی اور مفہوم کیا ہوا؟ اصل میں جاہلیت میں تب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چھوٹے قبیلے کی خاتون بڑے قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی تو وہ بڑا قبیلہ اس خاتون کو قتل نہیں کرتا تھا، اس کے خاندان کے کسی بڑے مرد کو یا کئی ایک مردوں کو قتل کر دیتا۔ اس کو ختم کیا گیا، نہیں مؤنث نے قتل کیا اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کی وجہ سے کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بڑے قبیلے کے کسی مرد نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں ان کے کسی چھوٹے بندے کو قصاص میں قتل کرنا یہ نہیں ہوگا، جس نے کیا اسی کو کیا جائے گا۔ اس سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے تو اس کو سزا ملے گی، اس کو جرمانہ ہوگا، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، لیکن قتل نہیں اس کو کیا جائے گا۔ دوسرا استثناء اس میں یہ ہے کہ اگر والد اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں والد کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ عموماً والد اپنے بیٹے کو قتل کر نہیں سکتا، اس کی شفقت، اس کی محبت سب، اگر اس نے کیا تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے، بہت بڑی زیادتی، ظلم ہو سکتا ہے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ جرم تو ہے، یہ جرم ہے، لیکن قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ باقی سزا عمر بھر قید میں رکھا جائے، بہت سارا جرمانہ کر دیا جائے، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا باپ کو، الا یہ کہ وہ باپ کافر ہو۔ تو یہ قوانین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی۔ یہاں پہ دیکھیں اسلام، دیکھیں کہ اگر کسی نے قتل کر بھی دیا تو یاد رکھو کہ قاتل، جو شخص قاتل ہے اور جو مقتول ہے، آپس میں اگرچہ بڑا جرم ہو گیا ان کے درمیان، لیکن اخوت کا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو کہا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، جس کو معاف کر دیا گیا، یعنی قاتل کو، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کی طرف سے، یعنی کہ یہ اسلام کا رشتہ تو ختم نہیں ہوگا، کچھ بھی معاف کر دیا گیا۔ یہ کچھ بھی سے مراد کیا ہے؟ وہ کہیں کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم دیت لے لیتے ہیں، یا وہ کہیں کہ دیت میں بھی ہم کچھ پیسے چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ کہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، بدلہ بھی نہیں لیتے، دیت بھی نہیں لیتے۔ تو جس کو ایسا کچھ بھی معاف کر دیا گیا فاتباع بالمعروف، تو وہ
اچھے طریقے سے پیروی کرے گا. پیروی سے مراد یہاں پر یہ، اتباع سے مراد یہ ہے کہ جتنا انہوں نے معاف کر دیا وہ معاف، جتنا انہوں نے کہا کہ دینا ہے دیت کا حصہ تو وہ اچھے طریقے سے پھر اس کو دیا جائے گا، اچھے طریقے سے اس کی پیروی کی جائے گی. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور مقتولوں کو وہ احسان اور اچھے طریقے سے ادا کیا جائے گا، یعنی جتنی مالیت باقی رہ گئی ہے دیت کی وہ ادا کر دی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے. تخفیف کیوں کہا گیا اس کو؟ اس سے پہلے یہ تھا بنی اسرائیل میں خاص طور پر، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو بدلے میں قتل ہی تھا، بس دیت نہیں تھی. اس امت میں اللہ نے یہ رکھا کہ بدلہ بھی لے سکتے ہو، اور بدلہ اگر نہ لینا چاہو مقتول کے ورثہ تو پھر تم دیت لے سکتے ہو. یہ تخفیف ہے اور یہ رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے، اس کے بعد بھی زیادتی کرنے کا کیا مطلب کہ دیت قبول کر لینے کے بعد اگر مقتولوں میں سے کوئی قاتل کو قتل کر دے، یا دیت مقرر کر دینے کے بعد وہ جو قاتل ہے وہ دیت بھی نہ دے، کسی بھی طرح دونوں طرف سے کوئی بھی زیادتی ہوگی تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں سے کو مخاطب کر کے کہا اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی اگر عقل واقعی تم میں ہے اور تم سوچو تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ قصاص تمہارے لیے زندگی ہے. بھئی قصاص کیسے زندگی ہے؟ ایک بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے، بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا، یہ زندگی ہے کہ موت ہے؟ یہ تو موت ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے تمہارے لیے، اس قصاص میں قتل کے بدلے میں قتل میں زندگی ہے. زندگی کیسے؟ اس لیے کہ اگر تم بدلے میں قتل کرنا شروع کر دو گے تو 2 3 4 لوگوں کو ہی قتل کرنا پڑے گا، اس کے بعد معاشرہ بالکل محفوظ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ قصاص نہیں لوگے تو پھر قتل پہ قتل ہوتے چلے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، سفارش مال دولت اس کے ذریعے سے لوگ بچتے رہیں. تو اس لیے کہا کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے، قصاص لیتے رہو گے تو محفوظ رہو گے. تو جہاں پر یہ چیزیں لاگو تھیں، جیسے ہمارے سعودی عربیہ میں، ابھی اللہ ان کی حالت پر رحم کرے، ہدایت دے سب کو، معاملات کچھ بگڑنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ تک وہاں پر امن و امان، خاص طور پر قتل و غارت گری کس قدر نہ ہونے کے برابر تھی. کیوں؟ اس لیے کہ گردنیں اترتی تھیں، قصاص ہوتا تھا. تو اس میں زندگی اللہ نے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کا اختتام اللہ نے اس پر کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ ساری چیزیں تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ہیں. تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.